السلام علیکم دوستو۔ ہندو محققین اکثر ہندو دھرم کو دنیا کا قدیم ترین اور سچا مذہب ثابت کرنے کے لیے اسلام اور قرآن پر عجیب و غریب اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان تمام سوالات اور اعتراضات کے مفصل ترین اور قابل قبول جوابات ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ اسلام اور قرآن کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے۔ ہندو اسکالرز کے مطابق ہندو دھرم ایک قدیم مذہب ہے، جبکہ اسلام کی ابتدا صرف 1400 سال پہلے عرب میں ہوئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن یہ لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ نہ صرف معتبر اسلامی کتب بلکہ ہندوؤں کی اپنی مذہبی کتابوں سے یہ بات آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جس سرزمین پر اتارا گیا تھا وہ سرزمین ہندوستان ہی تھی۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے مسلمان اور پیغمبر تھے، اس لیے ہندوستان پر سب سے پہلا قدم ایک مسلمان نے ہی رکھا تھا۔ لہٰذا اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی۔ ہندوؤں کی کتابوں جیسے رگ وید اور بھوشیہ پرانا میں یہ مکمل واقعات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آدم کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا، آدم سے حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر شجری ممنوعہ چکھوانا اور پھر بطور سزا کی دنیا میں اتارا جانا وغیرہ۔ ہندو محققین قرآن کے اس دعوے پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والی کوئی ایسی قوم نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، جبکہ قرآن پاک کی سورہ رات اور سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر قوم یا امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، اور سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس کسی کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ہم ان پر ہدایت کو واضح کر دیں۔ ہندو اسکالرز کو یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک نے نہ تو ہندو قوم کا ذکر کیا اور نہ ہی ان کے رسول کے بارے میں کچھ بتایا۔ پہلی بات تو یہ دوستو کہ ہندو نام کا کوئی دھرم یا دین دنیا میں موجود نہیں، لہٰذا نہ صرف قرآن پاک بلکہ ویدوں میں بھی ایسے کسی مذہب کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کو ہمیشہ ہی سے سناتن دھرم کہا گیا۔ اور اگر آپ اس لفظ یعنی سناتن دھرم کا ترجمہ عربی میں کریں تو سناتن کی معنی القیم یعنی قائم رہنے والا اور دھرم کے معنی الدین کیے گئے ہیں۔ عربی میں سناتن دھرم کو دین القیم کہا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، یعنی یہ اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دراصل سناتن دھرم کا مطلب عربی میں اسلام ہی ہے۔ تاریخ اور ادیان کی معتبر کتب سے مضبوط دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وید جس شخص پر اتارے گئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ وید خود بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وید میں حضرت نوح علیہ السلام کو مہا نوح کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب عظیم والا منو کہا گیا، اور متسیہ پران میں درج ہے کہ منو کے دور قیامت میں جب ساری زمین ایک سیلاب میں غرق ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے مخلوق کی دوبارہ ابتدا ہوگی، تب میں ویدوں کو نافذ کروں گا۔ سورہ نوح میں قوم نوح کے جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے ان کی پوجا صرف ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہی کرتے تھے۔ سناتن دھرم کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب کے بعد تک کے واقعات بڑی تفصیل سے موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنو راسب کو قرآن میں سابی قوم کہا گیا ہے۔ سابی قدیم زمانے میں عراق کے اس علاقے کے رہائشی تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور نامی شہر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور قدیم تہذیب ہڑپا اور موئنجو داڑو کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان دونوں تہذیبوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ قرآن میں سابی قوم کے ذکر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم کا ذکر جا بجا آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ سابی قوم خدا کو مانتے تھے لیکن یہ مشرک تھے۔ سابی قوم یمن کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سناتن دھرم کے ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ وہاں پر آج بھی شیام اور ہند کے ناموں سے قلعے موجود ہیں۔ سابی فرشتوں کی پرستش کرتے تھے
جبکہ ہندو مذہب میں کثیر تعداد میں دیوتاؤں کا تصور دراصل فرشتوں کا ہی تصور ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ ستاروں کے پجاری تھے۔ دنیا میں شاید ہی کسی قوم کی اتنی دلچسپی ستاروں کے ساتھ ہو جتنی ہندو دھرم کی ہے۔ سابی آگ کی پرستش کرتے تھے اور ہندو قوم آج بھی آگ کو مقدس مانتی اور اس کی پرستش کرتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی یہ قوم کسی رسول یا نبی کو کیوں نہیں مانتی اور خود کو کسی رسول کا امتی کیوں نہیں کہتی، اور آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، بے شک اے میرے مالک۔ پھر امتی نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اور پھر نوح سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو یعنی امتی محمدی کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امتی وسط بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو قوم کبھی کسی رسول یا نبی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ دوستو، اسلام ہی دنیا کا اولین مذہب ہے جس کی تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اور رسول لے کر آئی۔ ہندوستان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو بگاڑ کے بعد اپنی اصل صورت کھو چکا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، لیکن افسوس کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتی۔ آج کا مسلمان نہ تو اپنے کردار و اخلاق سے دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور نہ ہی اپنے رویوں سے، اور قیامت کے دن مسلمانوں سے دیگر اقوام تک یہ پیغام نہ پہنچانے کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اب آخر میں ہم چند آیات قرآن اور ویدوں سے پیش کریں گے جس سے سناتن دھرم کا توحیدی مذہب ہونا ثابت ہے۔ سورہ الشعراء میں ہے کہ اس کی کسی چیز سے مشابہت نہیں۔ یجروید، اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی۔ سورہ بقرہ، اللہ کا ہی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ رگ وید، سب سمتیں اسی کی ہیں۔ سورہ یونس، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ رگ وید، خدا کے قوانین نہیں بدلتے۔ سورہ حدید، اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتھروا وید، جو کھڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اور چھپاتا پھرتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور جو آدمی خفیہ باتیں کرتے ہیں، تیرا پرمیشور ان سب کو جانتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔